توہین آمیز قصے اور کہانیاں اہل بیت کے بارے میں یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے ساتھ شادی ہوئی، الیاذ باللہ۔ اس سے بڑی اور توہین کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی جو کہ 20 سال کی ہے ان کی شادی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں کی اور فرمایا کہ چھوٹی ہے، تو پھر علی سے کس طرح گوارا کیا جا سکتا ہے کہ علی کہیں کہ چھوٹی ہے اور پھر کوئی اس کے ساتھ شادی کرے؟ ویسے یہ تو سیرت کی کتابوں میں اس طرح کی باتیں ملتی ہیں کہ اس طریقے سے نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا جو ہے نا وہ نکاح کا پیغام اسی طریقے سے بنا کیا، لیکن اب میرا نہیں خیال کہ کسی مستند کتاب کے اندر اس کا حوالہ ملے گا صحیح سند کے ساتھ۔ لیکن بہرحال اس میں جو میں نے اس کا جواب دیا تھا نا ایک دفعہ کوئی سیرت کی کسی نشست کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے ان کے رشتے کس وجہ سے منع کیے، تو اس کی ایک سب سے بڑی وجہ جو ہمیں نظر آئی نا وہ تقدیر کا فیصلہ تھا، وہ یہ کہ اگر حضرت فاطمہ کی نبی علیہ السلام سے شادی کہ ان دوستوں سے شادی ہو جاتی، یعنی مثال ہے لیٹ سے ابو بکر سے ہو جاتی یا حضرت عمر سے ہو جاتی، تو پھر نبی علیہ السلام کے نکاح کے اندر بی بی عائشہ کیسے آتی، ٹھیک ہے، یا پھر نبی علیہ السلام کے نکاح کے اندر بی بی حفصہ کیسے آتی، تو ان کے ساتھ تو پھر نکاح ہی نہیں ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے تقدیر کو یہی منظور تھا کہ ابو بکر عمر ان کے گھر کی جو ہے نا بیٹیاں، یعنی ان کی بیٹیاں حضرت ابو بکر کی بھی حضرت عائشہ اور دوسری طرف سے حضرت عمر کی ادھر سے حفصہ، یہ نبی علیہ السلام کے نکاح کے اندر جائیں۔ تو اس لیے یہ تقدیر کے اندر یہ چیزیں تھیں، اس وجہ سے ان کو کوئی بدل نہیں سکتا تھا، اور اسی لیے نبی علیہ السلام نے بی بی فاطمہ کی شادی جو ہے نا وہ ان سے نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر عمر یا ان چیزوں کا دخل اگر کوئی کسی روایت کے اندر آیا بھی ہے تو وہ ایک اس وقت کی بات ہے، لیکن اس کو حضرت علی سے قیاس کر لینا اس معاملے کے اوپر، یہ تو بہت بڑی جہالت ہے کہ جناب حضرت علی نے نہیں، حضرت علی نے کیوں کی؟ مطلب آپ خود سوچیں نا، پھر تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقوں کے ساتھ قتال نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ منافقوں کے ساتھ کیا قتال کیا نبی علیہ السلام نے؟ عبداللہ بن ابی کو مروایا یا اور منافقوں کو مروایا؟ نہیں کیا یہ کام، حالانکہ قرآن پاک کے اندر آرڈر ہے کہ منافقین کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کرنے کا، لیکن نہیں کیا نبی علیہ السلام نے، لیکن مولا علی نے اس چیز کو پورا کیا۔ تو اب کیا ہم یہ اس کے اوپر بھی پھر یہی دلیل گھڑ کے لے آئیں مفتی فضل ہمدرد کی طرح سے کہ جناب چونکہ نبی علیہ السلام نے منافقوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، ٹھیک ہے، تو پھر مولا علی نے کیوں کس طریقے سے اٹھا لی؟ یا خوارج کے خلاف نبی علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھائی، ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ خوارج کا ایک حصہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر ہی نکل آیا تھا، جب کسی نے یا دل یا رسول اللہ کہا کہ اللہ کے رسول عدل کیجئے، ٹھیک ہے، تو اس وقت ہی اس کو اڑانے لگے تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے نہیں ان خوارج کے خلاف جو ہے وہ اس کو فوری ادھر سے نہیں اس کو فارغ کرنے دیا۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے جو چیزیں نہیں کی تو اس کے اوپر کیا کوئی یہ کہہ دے گا کہ نبی نے نہیں کی تھی تو علی نے پھر کیسے کر لی؟ تو پھر آپ اس کے اوپر خود جواب دے دیں کہ نبی علیہ السلام نے اگر وہ منافقوں کے خلاف یا خارج کے خلاف جو ہے وہ جہاد نہیں کیا تو مولا علی نے بھی پھر آپ یہ ساری حدیثوں کے اوپر ساری تاریخی روایات کے اوپر پانی پھیر دیں اگر یہی اصول جاہلانہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر عمر والا اصول رکھنا ہے تو پھر یعنی ایج والا، عمر سے مراد ایج والا، تو پھر آپ خود بتا دیں کہ جیسا آپ نے کمنٹ میں بھی لکھا کہ پھر بی بی عائشہ کی شادی کس طریقے سے نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ ثابت کریں گے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان لوگوں کے اپنے ہی دماغ کی اختراع ہے، اپنی سوچ ہے، کبھی کسی چیز کو گھڑ لیتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا ظاہری طور پہ یا یہ نہیں ہو سکتا، مطلب مفروضے قائم کرتے ہیں ایسے، اور اس کے حوالے سے حالانکہ شیعہ سنی دونوں روایات کے اندر ہمیں یہ بات مل جاتی ہے کہ اس طریقے سے حضرت عمر کے ساتھ حضرت علی کی بیٹی کا نکاح ہوا ہے۔ تو اب یہ ان کی مرضی ہے، مانے نہ مانے، لیکن شیعہ سنی کتابیں تو اس کے اوپر ایگریڈ ہیں اور حوالے بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں ان سب میں جو ہے نا سب سے زیادہ وہ جو حسن اللہ یاری ہے اس نے اس سے بھی بڑھ کے بات کی، جس کو مولانا اسحاق تو اپنی وفات سے کئی عرصہ پہلے ریکارڈ کروا کے جا چکے تھے کہ سارے پینترے جب ان کے ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر یہ گھڑ دیتے ہیں کہ مولا علی نے جو ہے وہ ایک جننی جو ہے نا یہودی جننی ٹھیک ہے اس کو بھیج دیا تھا اپنی بیٹی کی جگہ پہ، ٹھیک ہے، اور وہ پھر ان کے نکاح میں رہی۔ یعنی ایک طرف حضرت علی کو یا علی مدد کہہ کے مشکل کشا کہنا، دوسری طرف حضرت علی جو ہے یہودی جننیوں سے مدد مانگ کے تو ان کو اپنی بیٹی کی جگہ پہ نکاح میں بھیج دیتے تھے۔ مطلب کیسی کیسی کہانیاں گھڑنی پڑی پھر ان چیزوں کو۔ تو اب مفتی فضل ہمدرد کو دیکھتے ہیں، اس نے تو خیر اس سٹوری کا انکار ہی کر دیا، بجائے اس کے کہ وشیوں کی طرح یہودی جننی کے پاس جاتے، اس سے مدد مانگتے یا علی مدد کی بجائے۔
تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے. ہم تو ہدایت کی دعا ہی کر سکتے ہیں. لیکن یہ مفتی فضل ہمدرد کو چاہیے اب اعلان کر دے شیعت کہ میں شیعہ ہو گیا ہوں اور شیعہ سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گیا ہوں.